تو آپ کو براہ راست لے چلیں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فردوس شمیم نقوی اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ اس کا اومنی کی کمپنی آپ کو منظور تھی اور آپ کو کوئی منظور نہیں تھا۔ اب آئیے، کل جو جھوٹ بولے، ایک تو 2 اور 2 4 کا جھوٹ ہے جس کے اندر واضح کیا کل سما ٹیلی ویژن نے، تو اس کو باقاعدہ واضح کر دیا۔ انہوں نے کہا میں وینٹیلیٹر ہی نہیں ملے۔ وینٹیلیٹر مطلب باقی تو چلے، وہ کہیں گے نہیں ملے نہیں ملے نہیں ملے ملے، تم جھوٹ بول رہے ہو، میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ انہوں نے کہا وینٹیلیٹر ایک بھی نہیں ملا، ایک بھی نہیں ملا۔ 76 وینٹیلیٹرز کی رسیدیں سندھ حکومت دے چکا ہے۔ 20 پہلے آئے بائی پیپ موویبل، اس کے بعد 50 آئے اور 2 کر کے، اور 74 وینٹیلیٹرز ان کو مل چکے ہیں، اور جس کے اوپر کا وزیر اعلیٰ صاحب نے فرمایا کہ ہمیں تو وینٹیلیٹر نہیں ملے۔ اس سے جی 25 اور آ رہے ہیں، مطلب 99 وینٹیلیٹر ہو جائیں گے ان کے پاس۔ 76 کی رسیدیں کل شو کر دی گئی، ویسے 99 ہے، میں تو وہ بتا رہا ہوں جن کو انہوں نے ریسیونگ کی ہے۔ تو وینٹیلیٹر بھائی بیچ رہے ہو، وینٹیلیٹر پرائیویٹ اسپتالوں کو ٹھیکے میں دے رہے ہو، چونکہ وینٹیلیٹر تو 500-600 سے زیادہ ہے سندھ میں، مریض آج کی تاریخ میں 83 ہیں ٹوٹل، پھر بھی لوگوں کو وینٹیلیٹر اگر نہیں مل رہے تو وینٹیلیٹر جا کہاں رہے ہیں؟ پوری قوم پوچھتی ہے آج ایک وینٹیلیٹر کے لیے، جس کو ضرورت پڑے بیچارہ وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ میں سب اس کے بعد میں الحمدللہ ویلکم کرتا ہوں حمیز عمرو بھائی کو، اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اور صحت دے، اور انہوں نے بڑی جنگ لڑ کے جیت کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مزید صحت دے اس کے اندر۔ تو میں دوسری بات، میں ایک ذمہ دار عہدیدار ہوں پارٹی کا، میرے ساتھ اپوزیشن لیڈر صاحب موجود ہیں، ہمارے MP صاحب موجود ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو PM ہاؤس آنے سے کسی نے منع نہیں کیا۔ مراد علی شاہ صاحب نکلوائیں کس کی کال آئی؟ اگر کسی چپڑاسی نے آپ کو یا گیٹ مین نے فون کر کے کہہ دیا کہ نہیں آ رہے، پھر تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کسی پیون نے کہا سائیں ادھر نہیں آنا، یا کسی چوکیدار نے کہا کہ آپ کے لیے گیٹ نہیں کھلے گا۔ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے، پرائم منسٹر آفس سے، پرائم منسٹر کے کسی نے ذمہ دار نے ان کو فون کر کر یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ میں ایئرپورٹ جا رہا تھا، مجھے منع کر دیا گیا۔ جھوٹ کا پلندہ کہ جی سندھ کی آواز بند کر دی۔ ارے بھائی، میٹنگ جب ہوتی ہے جو بول رہا ہوتا ہے وہ اس کے علاوہ ہمنگ آ رہی ہوتی ہے، بقیہ سارے اسپیکرز میوٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، آپ نے کہا سندھ کی آواز بند کر دی۔ تو میں اپیل کرتا ہوں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے ذمہ داران سے کہ براہ کرم کل کی NEC میٹنگ میں جتنی جو بات چیت ہوئی ہے اس کی ویڈیو ریکارڈ سامنے لے کر آیا جائے، پتا چلے کہ سندھ کا کتنا پیٹ کا درد ان کے دل میں ہے۔ NCOC میں جاتے ہیں، وہاں کہتے ہیں آل ویل، سب ٹھیک ہے، 20 منٹ کی میٹنگ تھی، کچھ نہیں کہا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں وہ بھی جھوٹ کا پلندہ کہ ان کی سندھ کی آواز 20 منٹ میں کون سی آواز کھلی؟ اور بھائی بات کرتے نا، بتائیں۔ میں کہتا ہوں اس کو انشاءاللہ پبلک کرائیں گے ہم۔ اور اس کے بعد NEC میں CM بلوچستان باپ پارٹی، CM GB PMLN، پرائم منسٹر AJK PMLN، کسی کو اعتراض نہیں ہوا۔ اعتراض ہوتا ہے وہ بھی ان کو باہر نکلنے کے بعد۔ اور اس کے علاوہ ایک دو بات میں اور کہنا چاہوں گا کہ جب یہ جو NEC ہے، سوری SIDCL کی بات کرتے ہیں، اس کے اندر سندھ حکومت کے 6 نمائندے موجود ہیں جی۔ اس میں سندھ حکومت کے 6 اور وفاق کے 3 نمائندے موجود ہیں SIDCL میں۔ سندھ حکومت کے چیف سیکرٹری صاحب ہیں، چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے سندھ گورنمنٹ، میونسپل کمشنر ہیں سندھ گورنمنٹ، کمشنر کراچی ہے سندھ گورنمنٹ، وائس چانسلر NED سندھ، ڈین آف NED جو آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ کے وہ بھی سندھ۔ اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ اور ٹیکنوکریٹس موجود ہیں۔ تو 6 نمائندے سندھ حکومت سے تعلق رکھنے والے سرکاری، 3 نمائندے فیڈرل گورنمنٹ سے تعلق رکھنے والے ہیں، جس میں فیڈرل گورنمنٹ کے سیکرٹری پلاننگ ہیں، سیکرٹری فائنانس ہیں، اور اس کے علاوہ ایڈیشنل سیکرٹری کیبنٹ ہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر ان کو کیا ملا۔ اب میں جو آخری بات کہوں گا کہ بھائی وزیر اعلیٰ صاحب برائے کرم سندھ کارڈ کھیلنا چھوڑ دیجیے۔ سندھ کارڈ کھیل کر آپ اپنے گناہوں کے پیچھے نہیں چھپ سکتے۔ آپ نے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کہتی ہے کہ ہمیں 965 اور 57 اور 957 بلین کی آپ نے کرپشن کی تھی، اور اس 2 سال کی آپ نے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہی رکوا دی ہے۔ آپ کی کرپشن کے گناہ اس سندھ کارڈ کے پیچھے آپ چھپانا چاہتے ہیں، آپ کو سندھ کارڈ کے پیچھے نہیں چھپنے دیں گے۔ آپ نے سندھ کو تباہ کیا ہے، آپ نے سندھ کو برباد کیا ہے، آپ نے سندھ کے اسکولوں کو تباہ کیا ہے،
آپ نے سندھ کے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا ہے, آپ نے سندھ کے ہسپتالوں کو تباہ کیا ہے, اور آج آپ سندھ کے والی وارث بننا چاہتے ہیں کہ آپ کے علاوہ کوئی کسی کو درد نہیں ہے. اور آپ, میں نے مثال دی آپ کو, تھر میں آپ نے پانی دیا, آج بھی تھر پیاسا ہے. تھر میں 1300 بچے مر گئے, ہیلتھ کے لیے کچھ نہیں کیا. میرے کپتان عمران خان نے 2,75,000 لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دیا. پورے سندھ میں ہیلتھ کارڈ دیا جا سکتا ہے, پورے سندھ میں. سندھ گورنمنٹ اپنا شیئر نہیں دیتی ہے کہ کہیں صحت نہ ٹھیک ہو جائے کسی کی. اور آپ نے کیا دیا؟ آپ کہتے ہو نالی بنا دی, گٹر بنا دیا, پانی کی لائن دے دی. کراچی پیاسا ہے, لاڑکانہ پیاسا ہے, دادو پیاسا ہے, نواب شاہ پیاسا ہے, پانی آپ نہیں دے سکتے. K4 ابھی نقوی صاحب بتائیں گے, K4 کو آپ کی کرپشن, آپ کی نااہلی کی نظر ہو گیا. مخصوص ایریا گزارنے کے لیے کراچی کو آپ نے پیاسا کر دیا. اگر میرا کپتان پانی دے رہا ہے تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, تو انشاءاللہ نقوی صاحب تفصیل بتاتے ہیں. ایک شعر میں آپ کو پڑھتا چلوں, مرزا غالب نے شاید انہی کے لیے کہا تھا, کوئی دن گر زندگانی اور ہے, اپنے جی میں ہم نے ٹھانی اور ہے. دے کے خط منہ دیکھتا ہے نامہ بر, کچھ تو پیغام زبانی اور ہے. بارہا دیکھی ہیں تیری رنجشیں, پر کچھ اب کے سرگرانی اور ہے. اس دفعہ کوئی تکلیف خصوصی قسم کی تھی, اس لیے کہ یہ بے نقاب ہو رہے ہیں کورونا وائرس کے سلسلے میں, جھوٹ بول کے یہ بے نقاب ہو چکے ہیں. باقی انشاءاللہ کراچی کے لیے کپتان کیا کر رہے ہیں, اپوزیشن لیڈر صاحب تفصیل آپ کو بتائیں. دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, جو باتیں حقیقت پہ مبنی ہوں اس کے اوپر ضروری ہے کہ اس کو اسی سیریسنس کے ساتھ جواب دیا جائے. کل کی جو پریس کانفرنس تھی, جس تضحیک آمیز لہجے میں کی گئی, وہ میں اختیار نہیں کرنا چاہتا, لیکن جیسے بتایا گیا کہ ہر کمپنی اپنے بورڈ سے چلائی جاتی ہے, اور جس بورڈ کے میجورٹی ممبرز جو ہیں وہ یا انڈیپینڈنٹ اور سندھ گورنمنٹ کے نمائندے ہوں, اس کو کلی طور پہ وفاق کی کمپنی کہنا اس لحاظ سے جائز نہیں. یہ کمپنی جب بنی تھی, تاریخ سن 2015 تھی, اور آج 5 سال گزر چکے ہیں. 5 سال بعد ان کو احساس ہوتا ہے کہ جس کمپنی کے بنانے میں آشیرواد دی تھی, جس کے اندر میجورٹی بورڈ ممبرز سندھ گورنمنٹ کے لوگ ہیں, اس کو اب وہ ایک ایسی کمپنی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں جو پاکستان میں, پورے ہندوستان میں, اور شاید پورے عالم میں آج ایسٹ انڈیا کمپنی ایک بہت بڑی گالی ہے. اسے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی لوگوں کو محکوم کرنے کے لیے بنائی گئی تھی, وہ ایک کالونیل پاور کو ریپرزینٹ کرتی تھی, اور یہ جس طرف اندازہ اور اشارہ چاہ رہے ہیں, وہ نفرت کی آگ پھیلانا چاہ رہے ہیں. یہ وہی بات ہے کہ کہا تو پاکستان کھپے, لیکن مطلب یہ تھا کہ اگر مجھے نہ مانو گے تو پاکستان نہ کھپے ہوگا. یہ مطلب ہم سب سمجھتے ہیں کہ آج یہ ایسٹ انڈیا کمپنی نفرتیں پھیلانے کے لیے, اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم تمام پاکستانیوں کے ساتھ یکساں سلوک کریں گے, متحد کریں گے, اور ہم انشاءاللہ پورے قوم کو آگے لے کے چلیں گے. گرین لائن KIDCL جو اب SIDCL ہو گئی ہے, اس کا سب سے بڑا منصوبہ ہے. یہ پروجیکٹ 2016 میں شروع ہوا, اور یہ پروجیکٹ پہلے تھا سرجانی سے لے کے گرو مندر تک. پھر انہی چیف منسٹر صاحب اور ان کی پارٹی نے گزارش کی کہ اس کو گرو مندر سے بڑھا کر صابری نہاری تک لے جایا جائے, اور وہ کامن کوریڈور کا حصہ تھا جو جائکا کی رپورٹ کے لحاظ سے تھا. آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ جائکا کی رپورٹ 2009, اس کے اندر
سب سے پہلے ٹھیکہ دیا گیا بلو لائن. بلو لائن کہاں سے شروع تھی؟ بلو لائن شروع تھی الآصف سے لے کے میری ویدر ٹاور تک جانی تھی. پھر یلو لائن کی بات ہوئی، ریڈ لائن کی بات ہوئی، اور پرپل لائن کی بات ہوئی، اور گرین لائن کی بات. ایک منصوبہ وفاق نے لیا کہ ہم اس کا انفراسٹرکچر بنا کے دیں گے، گرین لائن، اور اس کی بس سروس جو ہے وہ دینی تھی سندھ گورنمنٹ نے. اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا اور منصوبہ ہے جس کو کہا جاتا ہے اورنج لائن. گرین لائن کا یہ 1/6 حصہ بھی نہیں ہے جو اوریجنل گرین لائن ہے. اگر فل کلومیٹر لینتھ کا 26 کلومیٹر کا لیں تو یہ 3.9 کلومیٹر کا ہے. یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ٹی ایم او آفس، اور جو اب عام فہم لوگوں کو دل پسند چوک بورڈ آفس سے آگے 3.9 کلومیٹر. یہ ان سے بنا نہیں. اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہ جس ایس آئی ڈی سی ایل کا رونا روتے ہیں، اس ایس آئی ڈی ایس ایل کو 20 مئی کو فیسیلیٹیشن ایگریمنٹ سائن کیا ہے کہ ہم سے اس کی بسیں نہیں چلیں گی، ہم سے یہ مینٹین نہیں ہوگا. تو ایس آئی ڈی سی ایل والوں تم یہ کام کر دو. اگر ایس آئی ڈی سی ایل 20 مئی تک اچھی تھی تو یہ 9 جون کو کیسے خراب ہو گئی؟ جو حساب کتاب کی بات کرتے ہیں، ایس آئی ڈی سی ایل وہ واحد ادارہ ہے جس کا پرفارمنس آڈٹ بھی ہوا ہے، اس کا ایکسٹرنل آڈیٹر نے بھی کیا ہے، تھرڈ پارٹی نے اسپیشل آڈٹ کیا ہے، اور 4 سال کا اسپیشل آڈٹ بھی ہوا ہے. یہ سندھ حکومت نہیں ہے جس نے 2 سال سے آڈٹ رپورٹ تیار ہے لیکن اسمبلی میں ٹیبل نہیں کی، جو اپنے اکاؤنٹس دینے پسند نہیں کرتی. آج اسمبلی بجٹ کے سیشن کی بات ہو رہی تھی لیکن ممبران کو نہ سیکنڈ کوارٹر نہ تھرڈ کوارٹر کسی کی فائنینشل رپورٹ نہیں دی گئی. ایک پائی کا حساب موجود ہے، انفراسٹرکچر نظر آتا ہے. جو کام اس وقت ہو رہا ہے وہ قائد اعظم کے مزار سے لے کے میونسپل چوک جو کہلاتا ہے صابری نہاری کا، اس پہ ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ اگلے ماہ کے آخر تک یہ حصہ جو اس وقت تعمیر میں تھا وہ بھی کھول دیا جائے گا. پھر اس شہر میں 6 اوور ہیڈ برجز 3 مقامات پہ وہ بنائے گئے. شروع ہوئے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب آئی ہے، اور اختتام ان منصوبوں کا ہوا ہے. اسی سال انوگریشن ہوئی اس کی اپریل کے آخر میں، اور اس سے جو سہولت ہوئی ہے وہ سارے اس علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سفر کا وقت سرجانی سے لے کے گرو مندر تک اب 25 منٹ رہ گیا، جہاں پہلے ہمیں 1 گھنٹہ لگتا تھا. یہ بھی اسی ایس آئی ڈی سی ایل نے کیا ہے. پھر آگے چلیے، نشتر اور منگو پیر روڈ بڑی گنجان سڑکیں تھیں. صرف ہم نے یہ کام نہیں کیا کہ اوپر سڑک بنا دیں اور اوپر لائٹیں لگا دیں، ہم نے نیچے کی پانی کی لائنیں بھی کی. ان پانی کی لائنوں پہ اوپر اعتراض کیا گیا. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں بحیثیت انجینئر کہ
जिस लेवल पे एग्जिस्टिंग लाइन डली हुई है उसी लेवल पे नई लाइनें डाली गई। और क्या कराची वाटर सीवरेज बोर्ड सो रही थी? कोई एक जगह दिखा दें, वो 6 सिंध गवर्नमेंट के डायरेक्टर हजरात सो रहे थे कि किसी बोर्ड मीटिंग में उन्हीं ने ये एतराज नहीं उठाए। तो मसला ये है कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुराद अली शाह साहब को कोरोना का रोना रोते रोते रोने की बहुत प्रैक्टिस हो गई। तो हर चीज पे रोते हैं, बगैर सोचे समझे रोते हैं। जब उनके कुछ करना नहीं आता और हाथ पैर फूले हुए होते हैं, जब उनको ये नजर आता है कि सुप्रीम कोर्ट भी उनके फैसलों को रद्द करता है, तो वो फिर इसी झूठा रोना रोते हैं। आगे चलते हैं। मंगोपीर रोड की और जाम छाकरों की पे काम इस साल होगा, उसके पैसे रखे गए। क्या तुम्हें इतराज है? तुम चाहते हो कि बनारस चौक से लेकर वहां तक सड़क ना बने? क्या आप चाहते हैं कि वही ग्रीन लाइन बसों के लिए बसें SIDCL ना लेके आए, उसके पैसे रखे गए? किस बात पे इतराज कर रहे हैं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया क्या था? हम तो ऐसे ही कह रहे हैं कि तुम नाअहल हो, तुम किसी काबिल नहीं हो। मैं पिछले 1 माह से बार बार अपील कर रहा हूं और मैं वो नालायकियों की भी बात करूंगा आगे चल के। फिर एक बड़ा मंसूबा शुरू कर रहे हैं। जिना एवेन्यू से लोगों को दिक्कत होती है और वो कराची की एक मेन सड़क बन रही है, उसके ऊपर मोटर M9 के ऊपर फ्लाईओवर बन रहा है, जिसका काम इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा और 2 साल के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाएगा। क्या तुम्हें उस पर इतराज है? इस सूबे में, इस शहर कराची में जो SDG गोल्स का हशर नशर हुआ है, जिसके अंदर मोहल्लों की सफाई भी है, मोहल्लों की सड़कें भी हैं, जिसमें मोहल्लों का सीवरेज निजाम भी है, हम उस पर तो कोई काम होते देखते नहीं। अगर वफाक एक ग्रांट दे दे के ये छोटे काम भी करवा रही है, और वो किस बेसिस पे कर रही है? वो कोई गैर कानूनी काम नहीं करना चाहते। डेवलपमेंट वर्क्स ऑफ कराची, दिस स्कीम वाज कंसिडर्ड बाय द DDWP and upon issuance of a certificate from the local government department of Government of Sindh, the scheme is new and to date and no funds have been credited with SIDCL. Hence the observation on premature utilization of funds without codal formalities is incorrect. कोई पैसे नहीं आए नहीं है, अप्रूवल है, और कहा क्या कि खर्च किए जा रहे हैं। साबित करो, बैठे हुए हैं, झूठ मत बोलो, झूठ बोलने की इजाजत नहीं है। आपके पास टाइम नहीं है तो BMW से कह दो कि वो लाके सबूत दे दें और मीडिया पे दे दें, हम जवाब दें। मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं, पूरी फाइल बना के लाया हूं, इससे कि मैं कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी का मेंबर हूं। फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट स्कीम्स, उन पे इनको इतराज है। बोथ द स्कीम्स वर कंसिडर्ड बाय DDWP ऑन 13 मार्च 2020 इन प्रिंसिपल but not approved for want of clearance from GOC. The NOC is pending with US since 29th of April. A reminder इसके लिए भी दिया गया है, आप अपना काम तो नहीं करते। KMC को जो पैसे दिए गए वो बता दिए गए, SDG गोल्स के लिए जो दिए गए वो बता दिए गए। फायर फाइटिंग, अरे फाइनेंस मिनिस्टर साबिक, चीफ मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर मौजूदा, तुम ये बता दो मेरे चंदा, तुम 100 करोड़ का काम किसी को कराओगे और वो कुछ एडवांस लेगा कि नहीं लेगा? या बगैर एडवांस लिए वो सब कुछ पाकिस्तान भेज देगा? जो पैसे खर्च किए गए हैं अभी तक
وہ اس کانٹریکٹر کو ایڈوانس دیے گئے ہیں. آ کے دیکھنا ہے, چیک کر لو, یا قوم کو سمجھاؤ کہ تم نے K4 کی لائن کیوں نہیں مکمل کر دی بغیر کسی پیسے کے. بھائی کام کروانے کے لیے پیسے بھی دینے پڑتے ہیں. آپ جب پیسے دیتے ہیں تو جیب میں بھی بہت جاتے ہیں, تبھی آپ کی منصوبہ سازی کا جو حال ہوتا ہے اس کا ذکر بھی میں کرتا چلوں. جب سے ہم پی ٹی آئی کی حکومت آئی, ہم نے ایک بنیادی فیصلہ کیا ہے. ایز ایم پی ایز آف سندھ ہم وفاق سے ہمیشہ کہیں گے کہ جو منصوبہ کرنا ہے وہ وفاق اپنی ذمہ داری پہ کرے. یہ جو شیئرنگ کی کہانی ہوتی ہے, اس میں جو ہے پوری قوم مسئلے میں پھنس جاتی ہے اور حالات خراب ہو جاتے ہیں. 2 منصوبوں کا ذکر کر دیتا ہوں. ایک پہ میں پریس کانفرنس پہلے کر چکا ہوں پچھلے اتوار, اس کے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. K4 کا منصوبہ وفاق نے اپنے پورے 12.5 بلین دے دیے اور ان کی طرف سے کوئی پیسہ نہیں ڈالا تھا. آج ضرور کہہ سکتے کہ ڈالیں, اس وقت تک ویسے خرچ جو ہوئے ہیں وہ 11.9 بلین ہوئے. منصوبہ شروع کب ہوا تھا؟ 2015 میں, اور اس کے پورے حالات میں پوری قوم کو بتا چکا ہوں. ایک اور منصوبہ ہے 2007 میں شروع ہوا تھا, جس کو S3 کہا جاتا ہے. S3 کا منصوبے کی اوریجنل لاگت کیا تھی؟ 8 بلین روپے, اور شیئرنگ کیا تھی؟ 50-50. آج تاریخ ہو گئی ہے 2020, منصوبے کی لاگت اب ہو گئی ہے 36 بلین, اور منصوبہ کمپلیٹ کتنا ہوا ہے؟ اس میں 4 ٹریٹمنٹ پلانٹ بننے تھے, سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ. جو ایک بنا بھی وہ بھی فنکشنل نہیں ہے. منصوبہ ایگزیکیوٹ کون کر رہا تھا؟ آپ لوگوں کو پتا ہے نا کون منصوبہ ایگزیکیوٹ کر رہا تھا؟ سچل والے بھی نہیں کر رہے تھے, اومنی والے بھی نہیں کر رہے تھے, لیکن کراچی واٹر سیوریج بورڈ کر رہی تھی. کراچی واٹر سیوریج بورڈ یہ منصوبہ 2007 سے چل رہا ہے, 2020 میں آ گئے, اور ابھی 4 سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ میں سے نہیں بنا. لیاری ندی میں تو نظر آتا ہے کہ کچھ کام ہوا ہے, جو ملیر ندی ہے اس میں تو کچھ ابھی نظر بھی نہیں آتا. 2 روٹس تھی. کمپنی کون سی ہوگی؟ 2 محبوب پالیں. ایک محبوب پالا ہے چھوٹے صاحب نے, جس کا ذکر کر دیا میرے بھائی حلیم نے, اور ایک محبوب پالا ہے بڑے صاحب نے. بڑے صاحب کے محبوب کا نام جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے. اس کو 3200 RO پلانٹ بھی دیے گئے تھے, جس میں سے فنکشنل RO پلانٹ 800 ہیں. اس محبوب کا نام ہے پاک اویسس. پاک اویسس کمپنی ٹھیکیدار ہے اس S3 منصوبے کی. وزیر اعلیٰ صاحب, SIDCL پہ اعتراض کرنے والے, ذرا KWSB کا پرفارمنس آڈٹ کراؤ, مینجمنٹ آڈٹ کراؤ, فائنینشل آڈٹ کراؤ اور پیش کرو. اگر تم اتنے سچے اور اتنے جیدار ہو, بتاؤ یہ پاک اویسس کا کہ تم نے کتنے کیسز کیے ہیں کہ RO پلانٹ چلتے نہیں ہیں ان کے. اس کے پیسے جعلی اکاؤنٹ میں داخل ہوئے, اور اس کے پیسوں کا ٹریس تو اومنی گروپ اور پاک اویسس کی کہانی اور ہمارے تیسرے ملک ریاض صاحب کی کہانیاں تو GIT میں بھری ہوئی ہیں, اور جن میں مراد علی شاہ صاحب کا ایک کلیدی کردار ہے. اب ہم صرف یہ کہتے ہیں, بڑا کلیئر فیصلہ آیا ہے حکومت پاکستان کا کہ بجٹ کے اندر صرف وہ اسکیمیں ڈالی جائیں گی جن کے PC1 اپروو ہوئے. کیا یہ فیصلہ غلط ہے؟ اس سے کہ ہوتا کیا ہے کہ آج رات
ان کو اٹھا پیٹ میں درد اور ایک اسکیم سوچی اور بھیج دی، لیکن پھر پی سی 1 بننے میں اور اس میں بننے میں فنڈز لیپس ہو جاتے ہیں۔ تو وفاقی حکومت نے ہر صوبے کے لیے، سندھ کے لیے نہیں، ہر صوبے کے لیے یہ کہا ہے کہ جو اسکیمیں پی سی 1 اپرووڈ ہیں وہی اے ڈی بی کا حصہ ہوں گی۔ جب آپ یہ کہتے ہیں تو بھائی صاحب بتائیے کہ آپ نے کون کون سے پی سی 1 منصوبے کی اسکیمز کو وہاں ڈالا ہے اور کس طرح آپ نے ان کو پرسو کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے؟ کیا آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ بجٹ کس تاریخ کو آ رہا ہے؟ ان کو نہیں پتا، اس سے کہ انہی نے پنجاب اسمبلی نے سیشن کیا بجٹ سے پہلے، پچھلے 3-4 دن ہو رہا تھا نا۔ سندھ اسمبلی کا پری بجٹ سیشن کدھر ہے؟ نو پری بجٹ سیشن اناؤنسڈ۔ سندھ اسمبلی نے کوئی ڈسکشن نہیں کیا کوارٹرلی فائنینشل رپورٹس پہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی پرفارمنس اتنی ناکارہ ہے کہ آج پھر مجھے کہنا پڑے گا کہ اس صوبے میں فائنینشل ایمرجنسی لگانا ضروری ہے۔ یہ اس حکومت کو حکومت کرنا نہیں آتا۔ اس نے جس طرح سے سندھ بینک کو تباہ کیا ہے، جس طریقے سے سندھ کے تعلیمی نظام کو تباہ کیا ہے، کوئی خطہ، کوئی سیکشن، کوئی سیکٹر اٹھا کے دیکھ لیں، کون سی بڑی بات کر سکتے ہیں؟ انہوں نے لوکس کے لیے گاڑیاں اب خریدی ہیں، لڑکانہ میں جہاز کھڑا ہے، پیٹرول کے پیسے دینے کو نہیں ہے، سکر میں 15 کروڑ کی ویگو خریدی اور 15 کروڑ کی ویگوز خریدی ہے۔ اچھی بات ہے، خریدیں، لوکس کا کریں، لیکن 1 سال سے سو رہے تھے۔ تو اس لیے ہم نے لوکس کے اوپر اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن ڈالی ہے۔ اس وقت حکومت سندھ اس پہ اجلاس رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ہماری بات ہوئی، وہ تیار نہیں ہے۔ میری ریکوزیشن جس دن گئی تھی اس کے بعد اسمبلی کا یہ سیشن کال کیا ہے، اور اس سیشن کو بھی یہ بجٹ سیشن کہنے کو نہیں تیار۔ ہم نے باقاعدہ یہ بات رکھی ہے کہ ہماری ریکوزیشن پہلے تھی، لیکن وہ یہ بات ماننے کو نہیں تیار۔ لیکن کوئی بات نہیں، جب بھی کریں، لیکن ہم لوکس پہ بھی ڈسکشن کریں گے اور ان کے پول کھولتے رہیں گے۔ آخر میں کل ایک اور پریس کانفرنس کروں گا جو میں نے آج اسکیڈول کی تھی۔ ابھی سے اعلان کر رہا ہوں، جگہ اور مقام آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اس کی موضوع جو ہے وہ ایک اور ان کے اہم کارنامے پہ ہے، اور وہ آج اسی تک رہنے دیا جائے۔ صرف ٹریلر کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ فلم کل ریلیز ہوگی۔ دیکھیں، پہلی چیز سندھ کو جو پیسے ملتے ہیں وہ بجٹ میں جو صوبوں کا حصہ ہے اس میں سے 27.7 یا ٹوٹل بجٹ کا 14.4% ملتا ہے۔ اس کے اوپر ان کو اپنا پورا اختیار ہے۔ وفاق کو جو پاس جو پیسے ہوتے ہیں اس پہ وفاق کو اختیار ہونا چاہیے، ایک۔ دوسری چیز، ایک حکومت پاکستان کا صوبوں پہ بھی قانون لاحق ہے کہ ایک خاص اماؤنٹ سے اوپر
جو اسکیمیں ہیں وہ ایکنیک میں بھی جاتی ہیں, CDWP میں بھی جاتی ہیں. تو وفاق کو تو پتا ہوتا ہے کون سی اسکیمز آ رہی ہیں. وہ اسکیمیں جن کا PC1 ہی نہیں بنا ہوا ان کو بجٹ میں کیوں شامل کیا جائے؟ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ وفاق کو جو ان کی اسکیمیں تھیں جو لے کے آئے تھے وہ پتا ہے. جن کا آپ نے PC1 نہیں بنایا اس کا جواب آپ دیں, ہم نہیں دیں گے. چھوٹی سی بات ایڈ کرو اس میں. سمرو صاحب, اس کے اندر سندھ گورنمنٹ کے چیف سیکرٹری صاحب, چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, جو کہ سندھ گورنمنٹ کی ساری پلان ان کی وہ بورڈ میں شامل ہیں. نہیں, SDICL کی نہیں بات کر رہے, نہیں SIDCL کی بات کر رہے ہیں. نہیں SIDCL کی نہیں کر رہے تھے, صرف یہ اوور آل بات کر رہے ہیں. نہیں SIDCL میں نے سنا. میں بتانا چاہ رہا ہوں, جی میں بات کر رہا ہوں. نہیں جو آپ نے بات کی کل, اس پہ کہا گیا کہ جی ہمیں اس میں اگر اسکیم دینی تھی مشاورت کیوں نہیں کی گئی. یہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ جی ہم سے پوچھا کیوں نہیں گیا. نقوی صاحب نے اپنا اینگل دے دیا, لیکن میں کہتا ہوں اس میں سندھ کے نمائندے موجود ہیں. ایک طرف کہتے ہیں 162 ارب 162 کچھ نہیں دیا, کچھ نہیں دیا, کچھ نہیں دیا. جب دیتے ہیں, جب کچھ خرچ کرتے ہیں تو اس میں تکلیف ہو جاتی ہے. ایشو یہ ہے, یہ کہتے ہیں مال کھپے ہمیں دو تاکہ ہم اس میں سے 50% اس میں کمیشن لیں اور وہی حشر کر دیں جو کہ انہوں نے سندھ کے 15,000 ارب کا گزشتہ 12 سال میں کیا ہے. تو اس میں تمام مشاورت جس فورم پہ ہونی چاہیے وہ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہو جو آپ کی مشاورت ہوتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ جب آپ کے یہاں 4-5 رکنی مشاورت ہوتی ہے جہاں حصے بکرے ہوتے ہیں, جہاں کمیشننگ ہوتی ہے, جہاں طے ہوتا ہے, جو ایک سسٹم کی مشاورت ہوتی ہے, بھائی آپ کے سسٹم میں ہم نہیں ڈال سکتے, گورنمنٹ کے سسٹم کا حصہ ہو سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس پہ جو سندھ کے افسران ہیں وہ آن بورڈ ہیں, سندھ کے لوگ آن بورڈ ہیں. اور اگر سندھ کی ترقی کے لیے یہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں, بھائی تکلیف کیا ہے آپ کو, یہ تو بتا دو آپ کو تکلیف کیا ہے بس. پہلے ادھر سے لے لو پھر آپ. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو ریسنٹلی سیشن ختم ہوا کووڈ پر جو آپ لوگوں نے گفتگو کی, اس سیشن کے دوران ہم نے دیکھا کہ بڑے پیسے خرچ ہوئے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کے اوپر. تو اس پورے سیشن کے آؤٹ کم آپ کو کیا لگتی ہے کہ کیا ہوئی؟ اور نیکسٹ سیشن جو 15 جون سے ہو رہا ہے بجٹ سیشن, اس میں اپوزیشن کا کیا کردار ہوگا اور آپ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ دیکھیں, ہم نے پھر ایک دفعہ واضح کر دیا کہ سندھ حکومت نے اس پورے بجٹ سیشن کووڈ کے سیشن میں ماضی کا رونا روتی رہی, وفاق کا رونا روتی رہی, وزیر اعظم کا رونا روتی رہی, لیکن مستقبل کی کوئی بات نہیں کی. نہ یہ بتایا کہ کب وہ ٹرانسپورٹ کو کھولنے میں کمفرٹیبل ہوں گے, کس معیار کے اوپر وہ مارکیٹس کو کھولنے کو تیار ہوں گے, اسکولوں کو کس معیار پہ کھولیں گے, کہ کیا کووڈ کتنا ریٹ پہ بڑھ رہا ہوگا یا گھٹ رہا ہوگا تب وہ اسکول کھولیں گے. تو ایک چیز ہم نے بڑے واضح طور پہ واضح کروا دی پورے عوام کو, پاکستان کے عوام کو, سندھ کے عوام کو, کہ ان کے پاس پلاننگ جیسی کوئی چیز نہیں موجود. بار بار وفاق کہتی ہے کہ جو ہمارے ماڈل تھے اس سے اس وقت صورتحال بہت بہتر ہے. ان ماڈلز کے لحاظ سے بارہا کہہ چکے کہ ہمارا ملک مکمل لاک ڈاؤن کے متحمل بھی نہیں ہے اور نہ لگایا جا سکتا ہے. تو ہمیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہے, ہم نے ٹریک ٹریس اس کی طرف جانا ہے. میں نے باقاعدہ اپنی تقریر کے اندر 8 سجیشنز دیے تھے پالیسی میکنگ کے لحاظ سے, اور انہی نے کسی ایک کا جواب نہیں دیا. عوام کو حکمرانوں کے بارے میں آگاہی دلوانا یہ ہمارا کام ہے, تجاویز دینا ہمارا کام ہے, ہم نے دی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسمبلیاں دنیا بھر کی چل رہی ہیں. خود چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو ان سیشن ہونا چاہیے عوامی مسائل کو ڈسکس کرنے کے لیے, قانون سازی کرنے کے لیے. اس وقت چیف منسٹر نے آخری قانون جو آرڈیننس پاس کرایا ہے گورنر سے, جس کو ہم نے بادل ناخواستہ قبول بھی کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ چیف منسٹر کو ایمرجنسی کے تحت کوئی بھی قانون بنانے کی اجازت ہے, اس کے ملک کے حالات ایسے. میں ایک چیز, میرے ذات پہ ایک اٹیک ہوا ہے اسمبلی کے اندر بھی پچھلے دنوں, اور اکثر وہ کہہ رہے ہیں کہ حلیم عادل شیخ نے سکھر میں کوئی کال کر کے حلیم عادل شیخ نے انسٹیگیٹ کیا اور لوگوں نے مظاہرہ کیا. تو میں ابھی آپ کو ایک وائس کلپ
آپ سب سے شیئر کرتا ہوں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ حقائق سامنے لانے کے نتیجے کے طور پہ براہ کرم اس وائس کلپ کو شیئر کیجئے تاکہ ان کا جھوٹ بے نقاب ہو جائے. اس وائس کلپ کے اندر ایک شخص اپنا رونا رو رہا ہے اس بیچارے کے ساتھ, اور میں اس کی بات سن رہا ہوں کہ ہم سن بھی نہیں سکتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ لوگ ضرور دیکھیے. اور ان کو چیلنج کریں کہ یہ لائے نا وہ وائس کلپ جس کو یہ سمجھتے ہیں. اور اگر میں نے کوئی کسی کو انسٹیگیٹ کیا ہے تو یہ لے کے. دوسری بات, حمید سمرہ صاحب یہاں موجود ہیں اور بہت سارے مریض, 5 ارب 75 کروڑ روپے انہوں نے بانٹ دیے کورونا کے چکر میں. کل وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ ہم نے 50 وینٹیلیٹر خریدنے کے لیے ایک ہسپتال کو, میں نام نہیں لیتا آج کل, نام لینے چھوڑ دیے, تکلیف ہوتی ہے, کہ ہم نے 30 کروڑ دیے 50 وینٹیلیٹر لینے کے لیے. جس ہسپتال کی بات ہو رہے ہیں وہاں ہی 15 وینٹیلیٹر اور 7 خراب ہے, 8 چل رہے ہیں وہاں. آپ ڈاؤ میں تھے, کیا حشر تھا وہاں. آج لوگوں کو ٹوٹل سینکڑوں میں وینٹیلیٹرز یہاں موجود ہیں. وہ ایشو کیا ہے, وینٹیلیٹر چلانے والے لوگ نہیں ہیں. دوسری طرف وہ مشیر جو زیر تعلیم وزیر ہے وہ کبھی وزیر ہوا بازی بن جاتے ہیں, کبھی کہتے ہیں اسٹیل مل چلائیں گے. جو وینٹیلیٹر چلانے کی اہلیت نہ رکھتے ہو, جو حکومت وینٹیلیٹر نہ چلانے کے ٹیکنیشین نہ ہو, وہ اسٹیل مل چلائیں گے. اور میں کہنا چاہتا ہوں, جہاز حادثے میں جو بیچارے ایک سانحہ تھا, کوئی جہاز حادثے میں ایک شخص کو کمپنسیشن گھر جا کر دی گئی. بلڈنگوں میں پچھلے 4 مہینے کے اندر 30-35 لوگ بیچارے زندگی اپنی دھو بیٹھے ہیں, کسی کو. اور جبکہ جہاز کا